چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادسہ فرائض. ہاں تو اس سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اسباب الارث بتایا ہے نا، وہ جو اس سے پہلے بتایا دکھایا ہے میں نے آپ لوگوں کو اسباب الارث، اور یہ شروط الارث بتا رہا ہوں. تو شرط کسے کہتے ہیں؟ الشرط لغتاً العلامہ. الشرط لغتاً العلامۃ، علامت کو، نشانی کو شرط کہا جاتا ہے. ومنہ قولہ تعالی، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فقد جاء اشراطها، فقد جاء اشراطها. و اصطلاحاً، اصطلاحی اعتبار سے شرط کسے بولتے ہیں؟ اصطلاحی اعتبار سے شرط کہا جاتا ہے ما یلزم من عدمہ العدم، ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم. ایسے لکھ لو اس کو، پھر میں بھی اس کی تشریح کرتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں. ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم. کالطہارۃ لصحۃ الصلاۃ، جیسے طہارت ہے نماز صحیح ہونے کے لیے. نماز صحیح ہونے کے لیے جیسے طہارت ہے. دیکھو یہ اصطلاحی تعریف یہ ہے ما یلزم من عدمہ العدم، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے. شرط ایسی چیز ہوتی ہے جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم آتا ہے، اور جس کے ہونے سے ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں آتا ہے. سن رہے ہو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کی مثال لکھ لو. کالطہارۃ لصحۃ الصلاۃ، مثال لکھ لیا. جیسے طہارت ہے نماز کے صحت کے لیے. نماز کے لیے طہارت یہ کیا ہے؟ شرط ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے لیے پاک ہونا یہ شرط ہے. اچھا چلیے دیکھتے ہیں، اگر پاک ہونا نہ ہو، اگر کوئی آدمی ناپاک ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی. ہے نا؟ جیسے کالطہارۃ للصلاۃ، جیسے طہارت ہے نماز کے لیے، تو اس میں سے طہارت جو ہے یہ شرط ہے کہ نہیں شرط ہے؟ اور کس کے لیے شرط ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں پہلی شرط کس سے فٹ کرتے ہیں. ما یلزم من عدمہ العدم، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ طہارت اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو طہارت کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آیا کہ نہیں؟ نماز کا نہ ہونا. تو جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے. اچھا جس کے ہونے سے ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں آتا ہے. ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم، جس کے ہونے سے نہ ہونا یا ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے. اچھا مان لیجیے طہارت موجود ہے، کوئی آدمی پاک ہے، تو کیا نماز بھی ہے؟ جب بھی پاک ہے تب نماز ہے؟ نہیں. یعنی نماز ہو بھی سکتی ہے اور نماز نہیں بھی ہو. آدمی اگر پاک ہے تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھے گا. یہ تھوڑی ہے کہ جب پاک رہے گا تو نماز ہی کی حالت میں رہے گا. ہے کہ نہیں؟ تو جس کے نہ، ہاں اگر پاک نہیں ہے تو کسی وقت نماز نہیں ہوگی.
لیکن اگر پاک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت نماز ہی ہوگی، نماز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ پاک ہے مان لیجئے، پاک ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نماز کے جو مطلب ارکان ہے اس کو نہیں کیا تو نماز ہو گئی اس کی۔ اب پاک ہے اور نماز کے ارکان ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے ارکان پورا کہ نماز ہو جائے گی اس کی۔ لیکن اگر پاک ہی نہیں ہے تو چاہے ارکان بھلے پورا کرے، نہ پورا کرے تو نہیں ہوگی، لیکن ارکان بھی پورا کرے تب بھی نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ یہ شرط ہے پاک ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اصطلاحی اعتبار سے آپ کیا سمجھے شرط کو؟ کہ جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے، لیکن جس کے ہونے سے ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ مان لیجئے پاک ہے تو آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ نماز ہو گئی، پاک ہے تو نہیں۔ ارے بھائی پاک ہے، اس کے علاوہ نماز میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ چیز موجود ہے پاکی، تو کسی بندے کی نماز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ چیز ہی نہیں موجود ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب لکھو شروط الارث۔ ابھی میں مین مدعے پہ آ رہا ہوں۔ وراثت کی کتنی شرطیں ہیں؟ شروط الارث لکھو، ثلاثۃ، وراثت کی 3 شرطیں ہیں۔ الشرط الاول تحقق موت المورث، تحقق موت المورث، مورث کے موت کا یقین ہو جانا۔ مورث سمجھتے ہو نا؟ مورث وہ جو میت ہے، جو مال چھوڑ کے گیا ہے، جو مرنے والا شخص ہے۔ وارث، موروث، مورث کی میں لکھا چکا ہوں اس سے پہلے۔ تحقق موت المورث، مورث کے موت کا یقینی ہو جانا۔ مورث کے موت کا یقینی ہو جانا، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ یقینی طور سے آپ کو پتہ چل جائے کہ مورث مر چکا ہے، یہ یقین ہے، کیونکہ مورث کے جس کا مال ہے بغیر اس کے مرے ہوئے، انتقال کیے ہوئے، اس کے مال کو بطور وراثت تقسیم نہیں کیا جائے گا، ہے نا جی؟ اب یہ مرا ہوا ہونا، اس کی 2-3 شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کیسے جانیں گے کہ وہ مر گیا ہے۔ ایک تو مان لیجئے یہ ہے کہ مشاہدہ ہو، اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہو تو یہ تو سب سے بڑا یقین ہوتا ہے۔ یا 2 لوگ گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اس کو مردہ دیکھا ہے، 2 عادل اور ثقہ لوگ گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اس آدمی کو مرا ہوا دیکھا ہے۔ یا خبر مستفیض، ایک عام خبر پھیل گئی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یقینی طور سے مورث کے موت کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مان لیجیے کسی نے نہ دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہو، یا 2 لوگوں نے گواہی نہ دیا ہو، یا عام خبر نہ پھیلی ہو، تو قاضی کے حکم سے اس کو مردہ میں شمار کر لیا جائے۔ اس چیز کو میں نے بتایا تھا، جیسے مان لیجیے کسی نے نہ دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے مرا ہوا، یا لوگوں نے خبر نہ دی ہو، کوئی آدمی 50 سال کا ہے اور 50 ہی سال نہیں آیا، اس کے عمر کے تمام لوگ غائب مطلب مر گئے، تو قاضی جو ہوگا اس وقت کا حاکم، وہ یہ فیصلہ کر دے گا کہ اب اس کی جائیداد کو تقسیم کر لیا جائے، اب یہ آدمی مر چکا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کسی نے مردہ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن بِإِلْحَاقِهِ بِالْأَمْوَاتِ، مردوں میں اس کو شمار کر لیا جائے۔
بھائی مفقود شخص پر مردے کا حکم کبھی تو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ایک آدمی جو غائب ہو گیا تو اب اس کی جائیداد کو 1000 سال تقسیم نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس عمر کے آدمی اب نہیں رہے ہیں، وہ آدمی اتنی عمر کا تھا، اتنے سالوں میں عام طور سے انسان بچتا نہیں ہے، مر جاتا ہے، اس سے 2-4 سال اور زیادہ انتظار کر لیا جائے۔ بھائی احتیاطاً کچھ سال مزید انتظار کر لیا جائے، اس کے بعد قاضی جو فیصلہ کر دے گا، یا اگر قاضی نہیں ہے مان لیجیے مسلمانوں کا قاضی، تو گاؤں کے جو ہوش مند مسلمان نیک دینی مزاج کے اور عقل مند لوگ ہیں، وہ اگر کہہ دیں کہ اب وہ مر چکا ہوگا تو مسلمانوں کی جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بھائی اپنے میں سے کسی کو اسے حکم بنا لیں، بہرحال تو ان تمام چیزوں سے مورث کے موت کا تحقق ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، مورث کے موت کا یقین ان تمام چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ تو تفصیل رہی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یعنی مورث کے موت کا تحقق ہو جائے کہ مورث کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوسری چیز ہے الشرط الثانی، لکھو الشرط الثانی تحقق حیات الوارث عند موت المورث۔ تحقق حیات الوارث عند موت المورث۔ تحقق حیات الوارث عند موت المورث، مورث کے موت کے وقت وارث کی حیات کا یقین، یعنی جس وقت انتقال ہو رہا ہو کسی کا تو اس کے ورثہ زندہ ہوں، کیونکہ جس وارث کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا ہوگا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے مان لیجئے ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا باپ کے انتقال سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، تو اب باپ کی جائیداد میں اور باپ کا اس کے 2-4 سال بعد یا 1-2 گھنٹہ بعد ہی اس کے بعد ہی انتقال ہوتا ہے، تو اب اس باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حصہ نہیں بنے گا جو انتقال کر چکا ہے باپ سے پہلے، کیونکہ مورث کے موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا ایک شرط ہے۔ ہلو جی، بات سن رہے ہو؟ تو دوسری شرط کیا ہے؟ تحقق حیات الوارث عند موت المورث، مورث کے موت کے وقت وارث کی زندہ ہونے کا یقین۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ یقین کیسے ہوگا؟ یہ یقین ایسے ہوگا بھائی لوگ، گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ یا لوگ گھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں 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 لوگ زندہ ہیں، یا اگر مان لیجئے کسی کا وارث بھی غائب ہو سکتا ہے کہ نہیں غائب ہو سکتا ہے، تو لوگ گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اس کو زندہ دیکھا ہے، یا اس کو مطلب مردوں کے حکم میں شامل نہ کیا گیا ہو، اگر غائب بھی ہو گیا ہو تو اتنی مدت نہ بیتی ہو جتنے میں کہ یہ کوئی کہے کہ اب وہ مر چکا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حکمی طور سے اس کو زندوں میں شمار کر دیا جائے، بھلے اس کو زندہ کوئی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بات ہوگی جیسے مان لیجیے حمل، یہ حمل کے سلسلے میں یہ بات ہوگی کہ حکمی طور سے زندہ مان لیا جائے۔ حکمی طور سے جیسے مان لیجیے ایک آدمی ہے اور اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کے پیٹ میں اگرچہ ابھی نطفہ ہی کیوں نہ ہو تو اس کو ایک زندہ وارث کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا۔
اب تو سائنس اتنا، جیسے ایک تو یہ ہے کہ حمل صاف دکھائی دے عورت کے پیٹ میں، تب تو ہر کوئی کہے گا کہ ہاں ایک وارث یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دکھائی نہ دے، لیکن اب تو اگر 2-4 روز کا بھی حمل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اور یقینی طور سے بات معلوم ہو جاتی ہے. تو اگرچہ نطفہ ہی ہو، ہے نا، تب بھی اس کو ایک وارث کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا، تب بھی اس کو ایک وارث کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا. اچھا یہ بات الگ ہے کہ اب اس کو ایک حمل کو ایک وارث مانا جائے کہ 2 وارث مانا جائے، کہ مذکر مانا جائے کہ مؤنث مانا جائے. اس میں دنیا بھر کی گنجائش اور شوشے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جان لیجئے کہ یہ چیز کافی 1 یا 2 یہ تو کافی آسان چیز ہے، آسان ہو گئی ہے. اب اس میں کوئی فقہی مباحث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1 مانا جائے کہ 2 مانا جائے. آپ اس کا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ لیجئے اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں 1 بچہ ہے کہ 2 بچہ ہے. ٹھیک ہے. البتہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے اس کا پتہ لگانا تو قانونی طور سے بھی جرم ہے، اور یہ ٹھیک سے پیدا ہونے سے پہلے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. 1 اور 2 کا تو پتہ چل جاتا ہے ٹھیک طور سے بھی، لیکن مذکر ہے کہ مؤنث ہے یہ اگر پتہ بھی چل جائے تو بھی اس کو پتہ کرانا ایک جرم ہے. تو کیا مذکر مانا جائے گا کہ مؤنث مانا جائے گا؟ اس میں لوگوں کی رائے ہے. تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو ایک مذکر وارث کی حیثیت سے مان لیا جائے. اصل میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ اگر اس کو ایک مؤنث وارث کی حیثیت سے مان لیا جائے گا تو مؤنث وارث کی حیثیت سے جب مانا جائے گا اس کو حصہ کم ملے گا. بھائی مؤنث کا حصہ مذکر سے کم ہوتا ہے نا، تو اسے حصہ کم ملے گا. اچھا جب کم حصہ ملے گا اور باقی جائیداد تمام ورثہ والے جو 20-25 ورثہ ہیں ان میں باقی جائیداد تقسیم ہو گئی. تو اگر مان لیجئے مؤنث مطلب یہ ہے کہ مؤنث مان کر کے اس کا حصہ نکال دیا گیا تھا اور باقی جائیداد تقسیم ہو گئی، ہے نا. اتفاق سے جب پیدا ہوا تو مذکر نکلا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. تب اب کیا کرنا ہوگا؟ اب جو 20-25 ورثہ میں جو جائیداد تقسیم ہو گئی ہے ان میں اس کا حصہ ان میں سے دھیرے دھیرے کر کے نکالا جائے گا، تھوڑا کر کے سب سے نکالا جائے گا. یہ مشکل ہے کہ اس کو مذکر مان لیا جائے اور ایک کو دے دیا جائے. اور اگر اتفاق سے مؤنث پیدا ہے، وہ مؤنث ہے وارث، تو اس کا جو کم حصہ ہوتا ہے اتنا نکال کر کے باقی ورثہ میں تقسیم کیا جائے. یہ زیادہ آسان ہے. کون زیادہ آسان ہے بھائی؟ تھوڑا سب سے لینا 20 لوگوں سے یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک جگہ رکھا ہوا ہو مال اور اس کو 20 لوگوں کو تھوڑا دینا. کون آسان ہے؟ دینا آسان ہے. 20 لوگوں کو، بھائی مان لیجئے آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ کو اپنے 10 بھائی بہنوں میں بانٹنا ہے تو یہ بانٹ لیں گے آسانی سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن بانٹ دیں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپنے 10 بھائی بہنوں سے آپ 5-5 روپیہ لیجئے تو کوئی بہانہ کرے گا، کوئی نہیں رہے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو ایک مذکر وارث کی حیثیت سے مان لیا جائے گا. تو دوسری شرط پڑھ لیے. دوسری شرط، اچھا تیسری شرط ہے العلم بمقتضی الارث، وراثت کے تقاضے کا علم ہونا. بمقتضی الارث، العلم بمقتضی الارث، وراثت کے تقاضے کا علم ہونا. وراثت کا تقاضا کیا ہے؟ سبب الارث. وراثت کے تقاضے کا علم کیسے ہوگا؟ ارث کے اسباب جاننے سے کہ کیوں یہ وارث ہو رہا ہے. بیٹا ہونے کی وجہ سے وارث ہو رہا ہے کہ شوہر ہونے کی وجہ سے وارث ہو رہا ہے کہ بھائی ہونے کی وجہ سے وارث ہو رہا ہے. جہت الوارث، وارث کی جہت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، یہ سب چیزیں
جانیں گے آپ یعنی کس قسم کا وہ وارث ہے، تبھی نہ آپ دے پائیں گے حصہ ٹھیک سے۔ بھائی بیٹی کا کچھ الگ حصہ ہوتا ہوگا، بیٹے کا الگ حصہ ہے، ماں کا الگ حصہ ہے، باپ کا الگ حصہ ہے، شوہر کا الگ حصہ ہے، بیوی کا الگ حصہ ہے، بھائیوں کا الگ حصہ ہے، بہنوں کا الگ حصہ ہے، بیٹیوں پوتیوں کا الگ حصہ ہے، الگ طرح کا حصہ ہے۔ تو وراثت کے تقاضے کا علم مطلب یہ ہے کہ میراث کا علم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میراث کا علم نہیں رہے گا تو کوئی آدمی صحیح سے ان کا مستحقین کا صحیح حق نہیں پہنچا پائے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ اکثر لوگوں کو علم بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ یقین رکھو انشاءاللہ میں اتنا آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کسی کا حصہ شرعی اعتبار سے کتنا ہوتا ہے، کسی کی جائیداد میں کتنا اس کو ملنا چاہیے، ایک پورا میں سکھا دوں گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو انشاءاللہ ضرور۔ ٹھیک ہے، ابھی تو مین چیز شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری تھا نا، وہی وہ بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اتنی چیزیں دیکھو، اس میں جملے کم ہوں گے، اس میں جو میں لکھاؤں گا آپ کو